لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر جو سالکین ہیں جو ہفتہ واری ماہانہ مجلسوں میں جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اچانک یہ مجلس شروع ہو گئی. وہ تو پہلے سے طے ہے، سال ہر سال سے ہوتی رہتی ہے. ہر شیخ کے اپنے اپنے اوقات ہوتے ہیں، تو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے کہ بھئی یہ وقت جو ہے وہ شیخ کے لیے. تو مرید جہاں کہیں بھی ہو، جس کسی کے بھی ہوں، اپنے شیخ کی مجلس اگر مل جاوے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. اور اپنے شیخ کے علاوہ دوسرے جو ارباب معرفت ہیں ماشاءاللہ بزرگان دین ہیں، ان میں سے بھی کسی کی مجلس مل جاوے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اہل اللہ کی مجلسوں کا مل جانا، ان کی صحبتوں کا مل جانا تو بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے اس صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے. اگر کوئی بریانی پکاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بریانی میں جتنی چیزیں ڈالنی ہیں وہ سب ڈال چکا ہوں، بریانی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، 12 15 20 چیزیں آتی ہیں، الگ الگ مسالے اور چاول اور گوشت. کیا کیا آتا ہے بریانی میں؟ تو جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں، جتنے بھی اجزاء ہیں بریانی پکانے کے، ان سب کو اکٹھا کر کے کسی ہانڈی میں آپ ڈال دیں گے تو آپ بریانی بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ان ساری چیزوں کو ہانڈی میں جمع کرنا پڑتا ہے، پھر وہ لذیذ بریانی پکے گی. تو اسی طرح کبھی کبھی جو سلوک پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر یاد ہے کہ کوئی انگریڈینٹ مسنگ ہوتی ہے، کوئی ایک کام ہے جسے وہ چھوڑے ہوئے، حالانکہ وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، چھوٹی سی چیز. یہ کئی علاقوں میں جو ہے چائے کے اندر دار چینی ڈالی جاتی ہے، سینامون. اب معمولی چیز ہے سینامون، معمولی چیز. تو آپ سب چیزیں ڈالیں مگر سینامون کو نہیں ڈالیں گے تو وہ مزہ اس میں نہیں ہوگا. اب آپ کہیں کہ بھئی گزشتہ مرتبہ آئے تھے ویسی مزیدار چائے نہیں ہے، تو کبھی سینامون اس میں مسنگ ہے نا. کبھی بعض لوگ الائچی ڈال دیتے ہیں، تو الائچی تو چائے کا حصہ ہے ہی نہیں. عام طور پہ چائے پتی اس میں الائچی نہیں ہوتی، مگر اس سے خوشبودار ہو جاتی ہے چائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا انگریڈینٹ بھی اگر مسنگ ہو جائے تو ٹیسٹ میں فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے اور یہ کھانا پینا جو پکتا ہے گھروں میں، اس میں مزیدار ہونے میں پکانے والے کی نیت سے بھی فرق آ جاتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ کھانا پکایا جا رہا ہے بڑے شوق سے کہ آج میرا بیٹا بہت دنوں کے بعد گھر آ رہا ہے، میرے شوہر بہت دنوں کے بعد گھر آ رہے ہیں سفر سے، اور یہ ان کی فیوریٹ ڈش ہے، کئی ہفتوں سے انہوں نے کھائی نہیں ہے، جس جگہ پر گئے تھے وہاں یہ کھانا نہیں ملتا. اب دوسرا بوجھ کے ساتھ پکائے کہ اب
سر پہ مہمان پڑ گئے تو دونوں کے ٹیسٹ میں فرق ہوگا، اس لیے کہ ایک میں دل لگا ہوا ہے، ایک میں جب دل لگا ہوا ہوتا ہے تو آدمی بہت اچھی طرح سے پکاتا ہے، اور دل لگا ہوا نہیں ہوتا تو اچھی طرح سے پکاتا ہے۔ اور مانوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے بھی جب دل لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کی برکات ہوتی ہیں، اور بھاری دل سے، کڑوے دل سے پکائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو سالکین جو ہے محنت کرنی چاہیے ہمیں۔ ایک اللہ تعالی شانہ نے دنیا میں ایسے ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان ہیں جنہیں سلوک کی اہمیت ہی نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ سلوک ہے کیا، تزکیہ ہے کیا۔ جن کو پتہ ہے ان کو بھی شیطان طرح طرح سے روکتا ہے، اور وہ اس راہ پر نہیں پڑتے، کسی شک کو نہیں ڈھونڈتے، حالانکہ ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے کہ شیخ کو شیخ ہونا چاہیے، شیخ کی رہنمائی میں آگے عمل کرنا چاہیے، اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی مشکل کام، پیچیدہ کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ کتنا مشکل اور کتنا پیچیدہ کام ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم کسی باطنی بیماری میں مبتلا ہیں یا نہیں، یہی پتہ نہیں چلتا۔ بیماری ہے یا نہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعض بیماریاں سمٹمز کے ساتھ ہوتی ہے، بعض بیماریاں بغیر سمٹمز کی ہوتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کینسر ہو جاتا ہے اور کوئی سمٹم نہیں، اور اچانک ہی کچھ سمٹم شروع ہوتے ہیں، چیک اپ کے لیے بھیجتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 4 درجے پر کینسر ہے، اور اب چند ہی ہفتے رہ گئے ہیں۔ تو دیکھو، بیماری ہے مگر سمٹمز بالکل نہیں ہے، سمٹمز ہے مگر مریض نہیں سمجھتا کہ یہ سمٹمز کس چیز کے ہیں۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ سمٹمز ہوتے ہیں مگر وہ مشغول ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ڈاکٹر کو بتلاتے نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی بڑی بیماری ہے۔ تو یہ جو ہے اندر کی چیزیں ہیں، مشکل پیچیدہ کے پتہ کیسے چلے کہ بیماری۔ تو اسی طرح یہ روحانی بیماریوں میں بھی بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ سمٹمز ہی نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں چلتا، سمٹمز ہوتے ہیں مگر مریض سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کس چیز کے سمٹمز ہیں۔ تو تشخیص اور ڈائگنوسس تو ہونا چاہیے نا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اس واقعے کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شکایت پہنچی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تحقیق تفتیش کرنی تھی وہ کی، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، ما حسیب، تو کتنے بڑے شیخ تھے آپ، تو انبیاء کے بھی سردار ہیں آپ تو۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سامنے رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، ساتھ ساتھ رہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما حسیب، تو مجھے گمان نہیں تھا، انہ بقی فی صدرک، کہ تمہارے دل میں باقی رہ گیا ہوگا، شیء من کبر الجاہلیت، زمانے جاہلیت کے کبر میں سے تھوڑا سا اثر۔ تو آج مجھے پتا چلا کہ تمہارے دل میں زمانے جاہلیت کا جو کبر تھا عربوں کے اندر، اس میں سے کچھ حصہ ابھی باقی ہے تمہارے سینے میں۔ تو یہ کب پتا چلا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے احوال آئے کہ انہوں نے غصے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ابن سودا کہہ دیا، ایک کالی عورت کے بیٹے۔ یہ حالات آئے تو پتہ چلا کہ او ہو، آپ کے قلب میں تو ابھی کبر کا کچھ حصہ ہے۔ تو شیخ
کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر شیخ کے عادتاً اصلاح ممکن نہیں ہے. اور یہ بغیر شیخ کے کسی کی اصلاح کا ہو جانا اتنا کم ہے، یعنی ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز میں، لاکھوں میں، ملینز میں، ملینوں میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ خود تربیت فرما کر کے اس کو مادرزاد ولی بنا دے. تو اتنا کم ہے یہ بغیر شیخ کے اصلاح کا ہونا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل اللہ کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے تعلق رکھنا فرض عین قرار دے دیا کہ تو فرض عین ہے. بیعت ہونا تو سنت ہے، مگر کسی کو شیخ منتخب کرنا اور اس کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق رکھنا یہ فرض عین ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی جماعت ان کی بھی ہے، ان کی تو ہے ہی کہ جو جانتے ہی نہیں ہیں اس کو. ایک جماعت تو ایسی ہے کہ جو اس کو جانتی ہے اور اس پہ تنقید کرتی ہے، قریب آنے کے لیے بالکل تیار نہیں، سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں کہ یہ ہے کیا، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ثابت ہوتی ہے یہ چیز اصلاح اور تزکیہ کی، ماننے کے لیے تیار نہیں. تو دور دور سے دیکھ کر کے ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. حالانکہ بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں، بڑے بڑے محققین گزرے ہیں جنہوں نے اس چیز کو مانا ہے، اپنایا ہے، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے. تو ذرا دیکھنا چاہیے، قریب آنا چاہیے، معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اگر دل کو نہ لگے تو بھاگ جائے، لیکن دیکھیں تو صحیح کم سے کم. لیکن ایک جماعت تو ہے، دوسری جماعت کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تیسری جماعت وہ ہے جنہیں پتہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے اور صحیح ہے، اچھی چیز ہے یہ، مگر وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ اوابین اور تہجد کی طرح نفل چیز ہے. اگر کر لیا تو آپ ہائی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اور نہیں کیا تو پھر بھی آپ سچے پکے مسلمان رہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ عاشورہ کے دن کے روزے کی طرح ہے، رکھ لیا تو بڑی فضیلت کی چیز ہے، نہیں رکھا تو کوئی حرج نہیں. لہذا جو لوگ کر رہے ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ افضل پر عمل کرنے والے ہیں. ایک جماعت ان کی ہے. ایک جماعت ان کی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ سلوک کیا ہے، سمجھتے ہیں کہ صرف یہ اچھا نہیں ہے، ضروری ہے. اس درجے کا تزکیہ، اس لیول کا تزکیہ کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے، فرض ہے. اتنا تزکیہ. بد نظری میں مبتلا ہے، ادھر ادھر نگاہیں اٹھاتا رہتا ہے، نامحرموں کو دیکھتا رہتا ہے، تو تزکیہ کی ضرورت ہے، اور یہ تزکیہ فرض ہے. اتنا تزکیہ ہو جائے کہ آنکھیں قابو میں آ جائے، اتنا تزکیہ ہو جائے کہ حسد نکل جائے، اتنا تزکیہ ہو جائے کہ حسد نکل جائے، اتنا تزکیہ ہو جائے کہ کبر نکل جائے. یہ فرض ہے. اس لیے کہ حسد سے پاک رہنا فرض ہے، اور حسد سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا جو وسیلہ ہے وہ بھی فرض ہو جائے گا. اتنا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ فرض ہے. تب علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جائے گا، اس کا وسیلہ بھی فرض ہو جائے گا. غصہ ہے، اور غصہ بیجا غصہ، حد سے آگے وہ غصہ چلا جاتا ہے. علم، بردباری، ٹالرنس نہیں ہے، تب آپ پر تزکیہ فرض ہو گیا. تزکیہ کی محنت کرو، اور تزکیہ کی محنت کر کے قلب سے غصے کو نکالو، اور قلب میں حلم اور بردباری کو پیدا کرو. دیکھو، کبھی کبھی کسی رذیلے پر قابو آ جائے، کبھی کبھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تزکیہ ہو گیا ہے. تزکیہ ہو گیا ہے پتہ کیسے چلے گا
کہ جتنے رذائل ہیں ان سارے رذائل پر ہر وقت قابو ہے، سوائے بعض اوقات کے، اور جتنے خسائل ہیں وہ سارے کے سارے ہر وقت موجود ہیں. یعنی اخلاق حسنہ، اخلاق حمیدہ یہ دل میں رچ بس جائیں اور کبھی کبھار اس کے خلاف ہو جائے تو اب کہیں گے کہ ہاں تزکیہ ہو گیا ہے. ورنہ کبھی کبھی اندر بخل رچا بسا ہے مگر سخاوت کبھی نظر آ جاتی ہے. اندر سے بخیل ہے مگر اچانک ایک ایسے غریب آدمی کو دیکھ لیا جو بیچارہ بہت ہی قسم پرسی کے عالم میں ہے تو رحم آ گیا، اور اس رحم کی وجہ سے تھوڑی بہت سخاوت وہاں ہو گئی. اور پھر آئندہ کل کوئی مدد مانگنے کے لیے گیا تو نہ، شام کو گیا تو نہ، پیچھے بھی 1 سال سے نہ، اور آگے بھی 1 سال تک نہ، بس وہ بیچ میں ایک. اور کبھی کبھی جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس پر بھی اسی طرح کے بعض حالات کی وجہ سے وہ غلط قدم اٹھا لیتا ہے. تو پتہ ہوتا ہے، کیا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تزکیہ بہت ضروری ہے، اور جانتا ہے کہ تزکیہ صرف مستحب کے درجے میں نہیں، فرض کے درجے میں بھی ہے، اور مجھے اس کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے لیے مجھے شیخ ڈھونڈنا بھی ہے، اور دل میں یہ ہے کہ یہ شیخ ہیں، ان سے اگر میں اپنا تعلق جوڑ لوں گا تو میرا فائدہ ہوگا، یعنی یہاں تک پہنچ جاتا ہے. مگر پھر بھی شیطان اور نفس روک دیتے ہیں. شیطان تو اس لیے روکتا ہے تزکیہ سے کہ اگر اس کا تزکیہ ہو جائے گا تو یہ جنت کے راستے پہ پڑ جائے گا، پھر جہنم کے راستے پہ نہیں چلے گا. اور نفس اس لیے روکتا ہے کہ اگر یہ تزکیہ کے راستے پہ پڑ گیا تو میرے سارے مزے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، میرے مزے، میری راحت. ابھی یہ مغرب کی نماز میں جاتا ہے، 3 رکعت فرض پڑھتا ہے، اور 3 رکعت فرض کے بعد دعا کی نہیں کی، تسبیحات پڑھی نہیں پڑھی، کہ کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت پڑھ کر بھاگ جاتا ہے. تو مجھے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، سر پر بوجھ نہیں آتا. لیکن اگر یہ تزکیہ کی راہ میں پڑ گیا تو یہ مغرب سے 10 منٹ پہلے تو جا کر مسجد میں بیٹھے گا، پھر مغرب کی نماز پڑھے گا، مغرب کی نماز کے بعد دعائیں کرے گا، دعا کے بعد پھر سنتیں پڑھے گا، پھر اوابین پڑھے گا. ہو سکتا ہے کہ نیت کر لے کے اب عشاء تک یہیں بیٹھنا ہے. اس لیے نفس جو ہے اس کے بوجھ آئے گا میرے اوپر، وہ بوجھ نہیں چاہتا. جیسے چھوٹا بچہ مکتب سے بھاگتا ہے، جیسے دارالعلوم میں پڑھنے والا طالب علم بھی کلاس سے چھٹی کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ میرا نقصان ہوگا، لیکن راحت کے لیے، آرام کے لیے. تو طرح طرح کے شیطان اور نفس جو ہے ان کو روکتا ہے. تو کہ انشاءاللہ یہی ہمارے تو شیخ ہیں، ہمارا دل تو انہی میں لگا ہوا ہے، انہی سے ہمیں بیعت ہونا ہے. میرا تو ذہن ادھر ادھر کہیں نہیں جائے، ہو جانا ہے بس انشاءاللہ بس ایسا انشاءاللہ کرتے کرتے 10 سال گزر جاتے ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 1-2 اور بھی شیخ ذہن میں ہے، ایک انڈیا میں ہے، ایک پاکستان میں ہے. تو انشاءاللہ جب انڈیا پاکستان کا سفر ہو جائے ذرا ان کو دیکھ لوں، وہ یہاں آ جائے تو میں دیکھ لوں، پھر دیکھیں گے کہ ان 3 میں سے کون سا ہے. سمجھے؟ بس یہ ذہن میں بات ڈال دی شیطان اور نفس نے. اب کیا ہے، نہ وہ یہاں آ رہے ہیں نہ یہ وہاں جا رہے ہیں. تو بھائی اگر اصلاح نفس کی ارجنسی ہوتی تو آپ سفر کر کے خود چلے جاتے، ان کے آنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ مگر یہ نفس اور شیطان ڈال دیتا ہے تسویف میں، پروکراسٹینیشن میں. اور اب یہ آخری طبقہ کون سا؟ اس چیز کو ضروری بھی سمجھتا ہے، شیخ کو ڈھونڈ بھی لیتا ہے، بیعت بھی ہو جاتا ہے، مگر اس کے بعد کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. بات اصل میں یہاں سے چلی تھی، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی پورے ہفتے میں شیخ کی ایک مجلس ہوتی ہے، اس میں بھی شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی. ہر شیخ کے کتنے مرید ہوتے ہیں،
ان مریدوں میں سے شیخ کی مجلس میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ اتنا تو کرنا چاہیے کہ بھئی ہر ہفتے ہمیں اپنے شیخ کی مجلس میں جانا چاہیے. ایسا سوچنا چاہیے کہ جیسے ہم مشغول ہیں ویسے وہ بھی مشغول ہیں. جیسے وہ وقت ہمارے لیے نکالتے ہیں تو ہمیں تو اپنے لیے وقت نکالنا ہے. وہ تو ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا ہے. آتے ہیں تو گھڑی پر نظر ہوتی ہے تو ذہنی طور پہ تیار رہنے کا. کیا تیار رہنے کا کہ بھئی آئندہ کل آج عشاء کی نماز 11 بجے ہو، 11:15 بجے ہو، 11:30 بجے ہو. اللہ کہ کوئی عذر ہے، بیمار ہے، آئندہ کل صبح 8 بجے 9 بجے کام پہ جانا ہے، نیند پوری نہیں ہو سکے گی، گھر میں کوئی اور بیمار ہے. یہ معاملہ میں عذر کی بات نہیں کر رہا ہوں. عذر میں تو لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج، لمبی فہرست ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو معاملہ ہی الگ ہے. یہ تو عام حالات کی بات کر رہا ہوں. تو گھڑی کی طرف نظر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم ہمارے دل دماغ کو اپنے شیخ کی طرف متوجہ کرتے تاکہ اس کے قلب سے کوئی چیز منتقل ہو کر ہمارے قلب میں آتی ہے. ہمارا دل اٹکا ہوا ہے گھڑی میں، ہمارا دل اٹکا ہوا ہے گھر میں. شہر میں رہنے والوں کو تو اپنے شیخ کی مجلس میں ہر روز جانا چاہیے، اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ہر روز جانا چاہیے. لیکن بڑی مشکل سے ہفتے میں ایک مرتبہ، وہ بھی آتے نہیں، اور کبھی آئیں تو بھی گھڑی پر نظر. اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گھڑی پر نظر رہتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو دوسری مسجد میں نماز کے لیے چلے جاتے ہیں شیخ کی مجلس کو چھوڑ کر، بغیر عذر کے. پھر وہ دوسری مسجد میں نماز سے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر کسی اور کے ساتھ گپ شپ میں مشغول رہیں گے، گھر جا کر کے ادھر ادھر لوئٹر اراؤنڈ کریں گے. تو مجلس بہت بنیادی چیز. اپنے شیخ کی صحبت ملے، اپنے شیخ کی نصیحت سننے کو ملے، اس سے انسان کے اندر جو ہے وہ ہمت پیدا ہوتی ہے. سمجھے؟ شیخ کی مجلس میں فیضان ملتا ہے، شیخ کی مجلس میں ہارٹ ٹو ہارٹ فیضان ملتا ہے اگر کوئی صحیح پیکج لے کر کے جاوے، جیسے جانا چاہیے ویسے جاوے. جیسے پیکج، جس طرح کا پیکج لے کر جانا چاہیے ویسے لے کر جاوے تو فائدہ ہوتا ہے. ارباب معرفت نے لکھا ہے کہ اپنے شیخ کی مجلس میں استفادہ کرنے کے لیے مرید کو اس طرح جا کر کے بیٹھنا چاہیے کہ پوری مجلس کے دوران اس کا اپنے کسی کمال کی طرف نظر نہ جائے. اس لیے کہ اگر اپنے کسی کمال کی طرف نظر گئی تو یہ حائل ہو جائے گا، فیضان رک جائے گا کہ میں آ گیا تو ختم ہو گئی بات. اپنے کسی بھی کمال کی طرف نظر نہ جائے. میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اسی لیے تو لینے کے لیے آیا ہوں. یہ ہو نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ میں لایا ہوں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو کیا فرماتے ہیں؟ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ میں لایا ہوں، آپ کے در پہ حاضر ہوا ہوں تو میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، ایک ہی خواہش ہے. وہ کیا خواہش ہے؟ کہ میرے نفس کو آپ ختم کر دیجئے. نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے مٹنے ہی کو آیا ہوں. ختم کر دیجئے میرے نفس کو، انا، میں، میرے کمالات پر جو نظر کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں. کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے. حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گھڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے. یہ اگر جب تک میرے دل میں رہا کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، بس یہ میں بہت محتاج ہوں، میں اللہ کا بندہ کہلائے جانے کے قابل نہیں ہوں، میں کچھ ہوں ختم ہو جائے
جب تک یہ میں رہے تو یہ تو دنیا میں بھی ذلت اور خاری کا سبب اور آخرت میں بھی ذلت اور خاری کا سبب. عزت کی چیز کیا ہے؟ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت کب ملے گی؟ جب دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں کچھ نہیں ہوں. کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے. کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. یہ مٹا دیجئے مٹا دیجئے، مٹنے ہی کو آیا. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. یہ اللہ کی بڑائی دل میں جتنی بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی بڑائی دل میں جتنی بڑھتی چلی جائے گی، جی اللہ کی بڑائی دل میں جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی اپنی بڑائی نکلتی چلی جائے گی. یہ جو گلاس جسے آپ خالی دیکھتے ہیں وہ خالی نہیں ہوتا، اس میں ہوا ہوتی ہے. یہ جو گلاس خالی ہوتا ہے نا اس میں ہوا ہوتی ہے، گلاس ہوا ہوتی ہے. یہ پلاسٹک کے جو جوس وغیرہ کے کینز ملتے ہیں اور بعض اس کو ایسے بند کرنے والے ملتے ہیں، تو جب وہ خالی ہو جائے تو خالی ہونے کے بعد اسے بند کر دو. اس میں سے جوس نکل جائے تو اس کو بند کر دو، اور بند کر کے اسے ایسا دبا کر کے کرنے کی کوشش کرو وہ نہیں ہوگا. سمجھے؟ ایسے اس کو فلیٹ کرنے کی کوشش کرو وہ نہیں ہوگا. اسی کے اندر ہوا ہے، لیکن وہ اوپر کا جو ڈھکن ہے اس ڈھکن کو نکال دو اور اب آپ ایسا دباؤ تو اب وہ فلیٹ ہو جائے گا، ہوا نکل جائے گی اس کے، پتہ چلے کہ اندر ہوا ہے. تو یہ کپ میں بھی ہوا ہوتی ہے، گلاس میں بھی ہوا ہوتی ہے. یہ ہوا کو نکالو آپ. میں کہوں گا بھائی ہوا کو نکالو اس گلاس میں سے. کیسے نکالیں گے آپ؟ نہیں نکل سکتی ہوا. تو یہ میں کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، یہ ایسے ہی نہیں نکلتا. یہ ڈھکن میں سے ہوا کو نکالنے کا طریقہ ہے کہ اس میں پانی ڈالنا شروع کرو. ایک قطرہ اندر پانی آیا تو ایک قطرے کی جگہ سے ہوا نکل گئی. کوارٹر گلاس پانی کا آ گیا تو وہ کوارٹر گلاس میں سے ہوا نکل گئی، اور پیالہ لبریز ہو گیا، گلاس لبریز ہو گیا، پورا پانی سے بھر گیا. اب اس میں ہوا بالکل نہیں رہی. جتنا پانی بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہوا کم ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا پانی کم ہوتا چلا جائے گا اتنی ہوا بڑھتی چلی جائے گی. اللہ کی بڑائی دل میں جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنی اپنی بڑائی کم ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ کی بڑائی جتنی کم ہوتی چلی جائے گی اتنی اپنی بڑائی بڑھتی چلی جائے گی. ایسے ہی یہ بڑائی نکلے گی نہیں اپنی. اسے نکالنے کے لیے اللہ کی بڑائی دل میں داخل کرنی پڑتی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت ذکر. کثرت ذکر، خوب ذکر کرو، ذاکر بن جاؤ. اور شیخ کا انتخاب اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں ذاکر بناتا ہے، وہ ہمیں طریقہ بتلاتا ہے کہ ذاکر کیسے بنا جاتا ہے. ورنہ میرے بھائیوں ہماری زندگی جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی. دنیا میں بھی گزارا تو لوگ کر لیں گے ہمارے ساتھ. یہ ہمارے بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ایک اچھی نیت سے بیچارے آئے ہوئے ہیں. تو اگر میری بد اخلاقی ہے، میرے اندر برائیاں ہیں، میرے اندر انانیت ہے، میں تو ایسا سوچتے ہیں کہ ابھی اس ایک کی وجہ سے یہاں سے بھاگ جائیں گے تو ہم تو طلب علم سے محروم ہو جائیں گے. باقی اساتذہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، نظام یہاں کا بہت اچھا ہے، تو چلو ٹالریٹ کر لیتے ہیں اس کو. مگر دل سے کوئی ٹالریٹ نہیں کرے گا. ہماری بات مان بھی لیں گے ورنہ اخراج ہو جائے گا، لیکن دل میں نفرت ہوگی، دل میں بغض ہوگا کہ یار عجیب آدمی ہے یہ. تو یہ جب ایگو آ جاتا ہے، میں آ جاتا ہے، انا آ جاتی ہے، تو دائیں بائیں آگے پیچھے سب ہم سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. بیوی بھی پناہ مانگ رہی ہوتی ہے، اور بیوی سے شوہر پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، اولاد بھی پناہ مانگ رہی ہوتی ہے، اولاد سے ماں باپ بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. مگر
گزارا. اور ہم ایسا سمجھتے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سب میرے کنٹرول میں ہے, سب میرے تابع ہیں, میں جو کہتا ہوں وہی ہوتا ہے. یعنی خدائی کا دعویٰ, میں جو کہتا ہے وہی, میں جو کہتا ہوں وہی ہونا چاہیے, اور میں جو کہتا ہوں وہی ہو رہا ہے. سب میری بات مانتے ہیں, مگر سب ہمارے شر سے بچنے کے لیے ہماری بات مانتے ہیں, شر سے بچنے کے لیے. اولاد ہماری بات اس لیے مانتی ہے کہ ان کو ایسا ہے کہ بھائی گھر سے نکال دیا تو, گھر سے نکال دیا تو رہیں گے کہاں. شریف اولاد ہے, گھر اگر نکال دیا یا ناراض ہو گئی تو لوگوں میں بھی برا ہوگا, بولنا بند کر دیا تو. آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے اولاد کو. اسی طرح ماں باپ کہ میں اب کسی طرح گزارا کروں اولاد سے, ورنہ کہیں گھر چھوڑ کر کے چلی نہ جائے, بالکل ہم سے تعلق ختم نہ کر دے, کہیں بگڑ نہ جاوے, بڑھاپے میں کہیں ہمارا سہارا رہنا بند نہ کر دے. تو ان مصلحتوں کی وجہ سے ہماری گاڑی چل رہی ہوتی ہے, اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم محبوب ہیں, ہمارا پرابلم سالو ہو گیا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. پرابلم سالو کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں, چھوٹے ہو جائیں, ہم ایگو کو ختم کر دیں, ضد کو ختم کر دیں, تواضع آ جائے ہمارے اندر, تواضع آ جائے. مگر یہ ہوگا اصلاح نفس سے ہوگا, باطن. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا ایک تعلق ہے اپنے اپنے مشائخ سے, جن سے بھی ہم بیعت ہیں ان سے ہمارا تعلق ہے. تو ہمیں, ہمارے یہاں جمعہ کے دن مجلس ہوتی ہے تو کم سے کم جمعہ کے دن کی مجلس کے بارے میں ہمیں یہاں تو جانا ہی جانا ہے, اور مہینے کا پہلے سنیچر کا جو پروگرام ہے اس میں بھی جانا ہی جانا ہے. اور رمضان المبارک میں بھی کوشش کرنی ہے کہ آخری عشرے میں ہم اعتکاف کر لیں. بس یہ تین چیزیں ہیں, اس کو تو کم سے کم کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر جتنی زیادہ صحبت مل جائے, مجلس مل جائے اپنے شیخ کی, الحمدللہ, اللہم لک الحمد ولک الشکر. میں نوجوانوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ آپ کو فٹ بال کا شوق ہوتا ہے اور کوئی میچ دیکھنے کے لیے آپ چلے جائیں اپنی فیوریٹ ٹیم, اور ڈرو جاوے, ڈرو, اور ایکسٹرا ٹائم میں جاوے, تو آپ خوش ہوتے ہیں یا ناراض؟ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ مزید آدھ گھنٹہ دیکھنے کو ملے گا. دیکھو, اس لیے کہ اس کے ساتھ لگاؤ ہے, تعلق ہے, محبت ہے فٹ بال کے ساتھ. اور ایکسٹرا ٹائم کے بعد بھی ڈرو میں گیا, اب پینلٹیز میں چلا گیا معاملہ, تو آپ خوش ہوتے ہیں یا ناراض؟ کہ خوش ہوتے ہیں کہ اور دیکھنے کو ملے گا. میں کرکٹ کی میچ ہوتی ہے, صبح سے شام تک 2 ٹیمیں کھیلنے والی ہیں, 30-30, 40-40 اوور ہیں, جو بھی ان کا نظام ہو. تو اگر دونوں طرف سے وکٹیں گرتی چلی گئی اور 2 گھنٹے میں ہی میچ ختم ہو گیا, آپ کی ٹیم چاہے جیت گئی, لیکن صدمہ ہوگا آپ کو کہ یہاں سے وہاں تک سفر کر کے گئے, اتنے پیسے خرچ کیے. اب دیکھو ہمیں بہت کم, کرکٹ کی صحبت بہت کم ملی, بہت کم وقت ملا. حالانکہ وہاں نہ آرام ہے نہ کچھ ہے, سب کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں, گرمی بھی ہے, سردی بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر پھر بھی کہ نہیں, جتنا زیادہ وقت ہو. تو دین کے معاملے میں ایسا خیال کیوں نہیں آتا کہ کاش کہ اور تھوڑا ہوتا, کاش کہ اور. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں کہ اور بات ہوئی, اور سیکھنے کو ملا, اور سننے کو ملا. اور طلب کے ساتھ جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ باتیں بھی ایسی کہلواتا ہے ہمارے شیخ سے جو ہمارے لیے مفید ہوں, ہمارے فائدے کی باتیں کہلواتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ. یہ عجیب ایک نظام اللہ نے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ مجلس میں شرکت کرنے والے بندوں کی ضرورتوں سے واقف ہوتے ہیں, تو وہ پھر بولنے والے سے وہی بات کہلواتے ہیں جن باتوں کی ضرورت حاضرین کو ہوتی ہے.
تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں فکر کر کے آنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مجلس بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوشش یہ کرو کہ مغرب کی نماز یہیں پڑھو. دوسری جگہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو خیال یہ آتا ہے کہ ابھی وہاں جانا ہے، ابھی وہاں جانا ہے، لیٹ نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے، تو وہاں آپ کی سنتوں وغیرہ میں بھی دھیان نہیں رہتا. یہاں آ گئے، اب سکون ہو گیا کہ آ گئے یہاں، اب اطمینان سے آپ کی مغرب کی نماز ہوگی. مغرب کی نماز کے بعد پھر سنت وغیرہ بھی اطمینان سے ہوگی اور اب شریک ہو جاؤ. پھر جگہ بھی اچھی جگہ ملے گی، آگے جگہ ملے گی، ہے کہ نہیں، سکون سے. اور پھر اطمینان سے مجلس کی فراغت کے بعد عشاء پڑھو. عشاء پڑھنے کے بعد اگر وقت ہو، کوئی تکلیف ہونے والی نہ ہو، فجر کا مسئلہ نہ ہونے والا ہو، تو اس کے یہ تو آزار میں سے ہے. معذور پر تو کوئی گرفت نہیں ہوتی. تو ہمیں پھر ذکر کی مجلس میں بھی شرکت کرنی چاہیے اور ذکر کی مجلس میں شرکت کر کے پھر جانا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سمجھ میں آ جاتا ہے پھر بھی اس کی طرف آتے نہیں، اور جو آ جاتے ہیں بیعت ہو کر کے پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. بیعت ہونے کے بعد ایک نقشہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، بس اس نقشے پر چلتے رہتے ہیں، اس نقشے پہ چلتے رہتے ہیں، اس نقشے پہ چلتے رہتے ہیں، اور اس نقشے پر چلتے رہتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اسی سے میری کامیابی ہے. ایسا نہیں. وہ تو جو طبیب ہے اس کو پوچھنا چاہیے کہ کامیابی کا طریقہ کیا ہے. وہ تو طبیب کو پوچھنا کہ کامیابی کا طریقہ کیا ہے، مجھے اپنے آپ کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اور وہ جو کہے وہ کرنا چاہیے، سمجھ میں آئے نہ آئے وہ کرنا چاہیے. تو اپنے شیخ کی مجلس میں جانا چاہیے. ہاں، میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فیضان شیخ بصورت ہمت نظر آتا ہے. بصورت ہمت یعنی عمل کو کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم اپنے شیخ کی مجلس میں جاتے ہیں تو ایک دم سے ارادے ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. اب تو ذکر کبھی نہیں چھوڑنا ہے، اب معمولات کبھی نہیں چھوڑنے ہیں، اب مجلس کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے. یہ جو ہمت یعنی ہمت ارادے کی ہمت ہوئی کہ کم سے کم ریزولو تو کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کا فیض منتقل ہوا. ایسے لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور بعض دفعہ یہ ہمت اور بڑھتی ہے کہ ارادے کے بعد پھر عملی جامہ بھی پہناتا ہے، کہ عزم بھی کرتا ہے اور عزم کرنے کے بعد پھر عمل کی توفیق بھی ملتی ہے. یہ ہمت کہ پہلے جو کام نہیں ہوتا تھا اب ہو رہا ہے، پہلے جو کام ہوتا تھا اب نہیں ہوتا ہے، پہلے جو نہیں ہوتا تھا اب ہو رہا ہے، پہلے جس گناہ کو چھوڑنا مشکل تھا اب آسان ہو گیا ہے. یہ پتہ چلا کہ الحمدللہ الحمدللہ. تو شیخ کی مجلس سے جو ہے یہ فیضان ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ہمت پیدا ہوتی ہے، اور ہمت کے نتیجے میں پھر بڑے بڑے کاموں کو کر لیتا ہے. وہ معمولات کی پابندی، اعمال کی پابندی. لیکن کچھ عزم کر کے مجلسوں میں جائے، عزم کر کے کہ مجھے سننا ہے اور سننے کے بعد اپنی زندگی میں چیزوں کو لانا ہے. یہ نہیں کہ بس سننا ہے اور زندگی ویسی ہی رہے گی. قیمتی سے قیمتی بات سنی مگر نہیں کرنا ہے. آسان سے آسان بات سنی مگر نہیں کرنا ہے. آسان بات. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ ہمارے شیخ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص فجر کی 2 سنت اور فجر کی 2 فرض کے درمیان 40 مرتبہ پڑھے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، احی اللہ قلبہ، اللہ اس کے مردہ دل کو زندہ کر دیتے ہیں. چلو بھائی، کتنی آسان چیز ہے، کتنی آسان چیز، مگر اسے بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جو اہم کام ہے، اہم
کہ اس کے بغیر تو ہوگا ہی نہیں، وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، مجلس میں آنے کے لیے تیار نہیں، معمولات کی پابندی کے لیے تیار نہیں، اپنے احوال کی اطلاع کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی تعلق نہیں، جتنا تعلق ہوتا ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے بڑھنے کے بجائے۔ جو مرید نہیں ہے اس کا اور مرید کے تعلق میں کوئی فرق نہیں، اور جو آسان عمل بتلایا جائے اس پہ بھی عمل کرنے کے لیے تھی، یہ کتنا آسان عمل ہے، اور یہ نقل کیا ہے علامہ ابن القیم نے رحمہ اللہ تعالی، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے، یہ ان کا ارشاد ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں بزرگ بھی سلوک کے قائل تھے، اس لیے کہ حدیث میں کہیں نہیں ہے یہ معمول بتایا ہے علامہ ابن تیمیہ نے دل کو زندہ کرنے کا، جو کہ حدیث سے ثابت نہیں، حدیث میں نہیں ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ تو ایک وظیفہ بتلایا ہے، جیسے شیخ بتلاتا ہے نا کہ یہ ذکر کرو، اس ذکر سے دل زندہ ہوگا، یہ مراقبہ کرو، اس مراقبے سے دل زندہ ہوگا۔ تو علامہ ابن القیم ناقل ہیں، اور کن کا وظیفہ وہ نقل کریں؟ علامہ ابن تیمیہ کا۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 40 مرتبہ فجر اور فجر کی سنت اور فجر کی فرض کے درمیان جو پڑھے گا اللہ اس کے دل کو زندہ کر دے گا۔ تو شروع کرنا چاہیے اس کو، ہے کہ بھئی چلو سنت ذرا جلدی پڑھ لیتے ہیں، گھر میں سنت پڑھ لیتے ہیں اور مسجد جاتے جاتے اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کچھ کیے سب کچھ ہو جائے، اپنا گھر بسانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے کریں گے، گھر بسانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے کریں گے، اس کے لیے ٹوئل کرنا پڑے، پیسے کمانے پڑے، 8-8 10-10 12-12 گھنٹے کام کرنا پڑے، گھر میں تنگی برداشت کرنے، ہم سب کریں گے۔ ہالیڈے کے لیے جانا ہے، اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے کریں گے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے کریں گے، مگر اس کے لیے ہم چاہتے کہ بیعت ہو گئے، اب بس یوں ہی ہو جائے، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ تو ہمارے زمانے میں جو مریدین احوال لکھتے ہیں نا، وہ احوال اس لیے لکھتے ہیں کہ میں یہ حالات لکھ رہا ہوں، اب آپ کچھ کیجئے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، یعنی میں حسد میں مبتلا ہوں، اس لیے نہیں لکھتے کہ میں حسد میں مبتلا ہوں، آپ جو کچھ مجھے کہیں گے میں اس پہ عمل کروں گا، نہیں میں حسد میں مبتلا ہوں، یہ شکوہ شکایت، جیسے سست بیٹا اپنے بیٹے کے سامنے شکوے کرتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نئے کپڑے خریدنے ہیں، جوتے بھی میرے گھس گئے ہیں، تو باپ اگر یہ کہے کہ بیٹا پھر نوکری ڈھونڈو، کام کرو، نہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کیا آپ کچھ دے دو، یعنی کوئی کرشمہ ہو جائے، کوئی کرامتی طور پر تو بھئی کچھ کرنا پڑتا ہے، کامیابی کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ کامیابی کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی، مگر صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی، مگر اجتناب معصیت ہو، ذکر کا تکرار ہو، اجتناب معصیت ہو۔ تو گناہوں سے بچنا، یہ تو گناہوں سے بچنے کی جو یہ محنت ہے نا، محنت کرنی پڑے گی، اور ذکر کا تکرار ہو، یعنی ذکر کثیر ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، دیکھو اپنے شیخ کے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا، آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ مرید ہی کیا ہے جسے کچھ کہنے سے پہلے شیخ کو سوچنا پڑے کہ کہوں کہ نہ کہوں۔ یہ تو حضرت کے زمانے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ مرید ہی کیا ہے، یعنی وہ مرید اپنے
شیخ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ شیخ کو سوچنا پڑتا ہے کہ کہوں کہ نہ کہوں، شل آئی اور شل آئی ناٹ، ہاؤ ول ہی ٹیک اٹ. ہمارے زمانے میں تو یہ ہے کہ وہ مرید ہی کیا ہے جسے شیخ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اب تو شیخ سوچتا بھی نہیں کہ کہوں کہ نہ کہوں، نہیں، شیخ فیصلہ ہی کر لے کہ نہیں، کچھ کہنے جیسا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کچھ کہنے جائیں گے تو یہ 2 سال کے بعد یہاں آیا ہوا ہے، اگر میں کچھ کہنے جاؤں گا تو آئے گا ہی نہیں. یہ حالات ہے ہمارے. اتنے ہم مستغنی ہوتے ہیں اپنے مشائخ سے کہ مجھے کیوں بھائی پوچھا، مجھے کیوں کچھ کہا، اب ہم نہیں جائیں گے. تو ہم نہیں جائیں گے تو اپنی بلا سے نہیں جائیں گے، نقصان ہمارا ہوگا، شیخ کا تھوڑا ہوگا. ڈاکٹر نے اگر کوئی سخت جملہ کہہ دیا تو ہم برداشت کر جاتے ہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ علاج تو یہ کرے گا. اگر میں یہاں سے روٹ کر کے چلا جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اگر ایک ہی ڈاکٹر ہو تو کہاں جائیں گے آپ؟ بلکہ پلیز پلیز بھی کرتے ہیں، اور ہماری غلطی نہیں ہوتی پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، معاف کرنا، آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا. اب وقت پر جائیں اور وہ کہیں کہ آپ لیٹ آتے ہیں، آپ کو وقت دیا تھا، پھر بھی ہم ایسا نہیں کہتے کہ نہیں میں تو وقت پر آیا ہوں. نہیں نہیں نہیں، ہم برداشت کر لیتے. آپ کا کوئی کورٹ میں کیس ہو اور کوئی آپ سے کہے، وکیل آپ سے کہے کہ دیکھو یہ کیس فنا وکیل ہی جیت سکتا ہے، دوسرے وکیل کے پاس گئے وہ کہ فنا وکیل ہی جیت سکتا ہے، اس میں مہارت اسی کو ہے. اب آپ کو یقین ہو گیا کہ پورے ملک میں ایک ہی وکیل ہے جو میرے کیس کو لڑ کر کے جیت سکتا ہے. اب وہ آپ کے ساتھ کتنا ہی الٹا سیدھا چلے گا، آپ پلیز پلیز ہی کریں گے. جی جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ہمیں 5,000 پاؤنڈ کی، 2,000 پاؤنڈ کی، 1,000 پاؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے، قرض کے لیے کہیں جاتے ہیں، وہ کڑوی کسیلی جیسے بھی سنائے گا ہم سن لیتے ہیں کہ بالآخر 1,000 تو مل جائیں گے. دیکھو معمولی معمولی چیزوں کے لیے. اور یہاں اللہ کی محبت کا تعلق ہے، اللہ کی محبت، پوری آخرت، پوری آخرت، اس کے لیے ہم کچھ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی، ہمیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. بھائی جس مرید کا جس شیخ سے تعلق ہو، سب سے میری درخواست ہے کہ طریقہ یہی ہے. طریقہ بھائی کلاس میں کیا ہوتا ہے، مدرسے میں کیا ہوتا ہے، استاد ڈانٹ دیتا ہے تو بھی برداشت کر لیتے، چھوٹی سی بات پر بڑی ڈانٹ پڑ جاتی ہے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دادا گیری کر کے اٹھ جائیں گے تو ہم علم سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے کوئی بات نہیں، صبر کر لو، کوئی حرج نہیں. بلکہ پھر بھی احسان مانتے ہیں، احسان مانتے کہ میری غلطی ہو گئی مگر پھر بھی پڑھا رہے ہیں ہمیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن یہ اہم نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جتنا ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے، ذکر کیا تو بھی ٹھیک، نہ کیا تو بھی ٹھیک، گئے تو بھی ٹھیک، نہ گئے تو بھی ٹھیک. تو آدمی کو اس طرح رہنا چاہیے کہ بلا تکلف کہہ سکے، بلا تکلف کہہ سکے کہ آپ کا یہ بیٹھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے نا، آپ کی گفتگو کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ دائیں ہاتھ سے پکڑو، بائیں ہاتھ سے نہیں، تو ہماری اصلاح ہوگی نا. لیکن ہمارا رویہ ہی ایسا ہو کہ کچھ کہا اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ اتنے دور دور رہتے ہیں، بعض لوگ اتنے ڈسٹنس ہی رکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کہہ نہ سکے، تو شیخ سمجھ جاتے ہیں. تو شیخ مسلط تو نہیں ہوتے نا. شیخ تو طالبین کی رہنمائی، جیسے ڈاکٹر اس کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں ہے، اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ڈاکٹر جبر نہیں کرتا کہ آپ کو میری بات ماننی ہی پڑے گی، وہ تو آپ پر ہے. آپ اگر علاج چاہتے ہیں تو جاؤ. تو پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، ذلیل کا معنی کہ تابعدار ہو جاؤ، اور وہ آپ کا غلط استعمال تھوڑا کریں گے. ان مریدوں سے پوچھنا چاہیے جو اپنے مشائخ کے سامنے تابعدار بن کر رہتے ہیں کہ ان کو ایک بھی مرتبہ غلط استعمال کیا شیخ نے ان کا، پوچھو ان کو. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، بغیر دلیل کے بات پر عمل کرنے والے بن جاؤ. ذکر کرو تو کرو، ذکر چھوڑو تو چھوڑ دیا. متبع بے دلیل.
بھائی کبھی کسی ڈاکٹر کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے مجھے سرپ کیوں دیا اور ٹیبلٹ کیوں نہیں دی؟ کبھی پوچھا ڈاکٹر کو؟ کبھی بھی آپ مجھے ہاسپٹل کیوں بھیج رہے ہیں چیک اپ کے لیے، آپ خود کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کبھی پوچھتے ہیں؟ نہیں، کبھی کوئی نہیں پوچھتا. کوئی ایکسپلینیشن پوچھتا ہے؟ وہ جو کہتا ہے وہ کر دیتے ہیں. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ. بیعت ہوئے ہیں ہم کسی شیخ سے تو ایسا مان کر اور سمجھ کر ہوئے ہیں نا کہ یہ ایکسپرٹ ہے، یہ ماہر ہے اپنی فیلڈ میں. تو جب ایکسپرٹ اور ماہر ہے تو اس پر اعتراض کا کیا مطلب؟ اس پر اعتراض کا کیا مطلب؟ اعتراض یا آبجیکشن ہے تو چھوڑ کر کے کسی دوسرے شیخ کے پاس چلے جاؤ. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ. یہ حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط لکھ رہے ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابھی تو تمہارا نام جمیل ہے، جمیل خوبصورت، لیکن اگر یہ کام کرو گے پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ. پھر حقیقی معنی میں جمیل ہو جائیں گے، تمہارے اخلاق سنور جائیں گے، اعمال سنور جائیں گے، تمہارا قلب اللہ کی محبت سے منور ہو جائے گا، اللہ کی یاد سے منور ہو جائے گا. پھر تم محبوب ہو جاؤ گے، انسانوں کے، خلق کے محبوب ہو جاؤ گے. جی پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ. یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ، حق تعالی شانوں کے دوست بن جائیں گے. تو حق تعالی شانوں کے جو دوست بن جاتا ہے وہ جمیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عادتیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبین میں، اپنے محبوبین میں شامل فرمائے. اور میرے بھائیوں، یہ کام جو ہے ہمیں کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے. یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ضروری ہے. میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اپنے اپنے مشائخ کی مجلسوں کو لازم پکڑ کے رکھو، اس سے انشاءاللہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، یہ پلگ جو ہے نا، پلگ اسے ساکٹ میں سے نکلنے مت دو. پلگ اگر ساکٹ میں رہا تو بلب اگر خراب ہو گیا تو جب اچھا بلب آ جائے گا تو روشنی شروع ہو جائے گی. لیکن اگر پلگ ساکٹ میں سے نکل گیا تو اچھے سے اچھا بلب بھی آئے گا، کچھ نہیں ہوگا. اور یہ پلگ کو ساکٹ میں رکھنا ہے، یہ اپنے شیخ کی خانقاہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں. بلب روشن ہوگا انشاءاللہ، بلب روشن ہوگا. ہماری کوشش، ہماری محنت، شیخ کی دعائیں، شیخ کی توجہ، احساس ہوگا 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، 5 سال کے بعد کہ یار ہر ہفتے جاتے ہیں، ہر مہینے جاتے ہیں، مگر کرتے کچھ نہیں ہے، نیتیں نہیں کرتے ہیں، عزم نہیں کرتے ہیں. نہیں، اب تو کچھ کرنا چاہیے. احساس ہوگا کہ میرا فلاں ساتھی دیکھو کتنے آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گیا. عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے تو آخرت کی فکر بڑھتی ہے. ایسے ماحول میں جو رہتا ہے، عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے آخرت کی فکر بڑھتی ہے. تو پھر کیا کرتا ہے وہ شیخ کی باتوں کو سیریس لیتا ہے اور دھیرے دھیرے زندگی میں تبدیلی آتی ہے. شیخ بھی دیکھتا ہے کہ یہ کمیٹڈ ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، نکما ہے میرا شاگرد، مگر آتا ہے، ہر ہفتے آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسے ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے. تو اسے بھی ترس آ جاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے. وہ دعائیں کرتا ہے. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نفس اتنا بڑا ہے کہ احوال بیان کرنے سے کیا فائدہ جب مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے.
میں نے تو 100 خطوط لکھے, 100 خطوط میں مجھے 100 مرتبہ ایک ہی دوا بتلائی گئی, مگر 100 کے 100 مرتبہ میں فیل ہوا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ لکھو آپ, اس لیے کہ لکھیں گے نہیں تو شیخ کی توجہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, شیخ کی دعائیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. آپ لکھتے رہیں گے تو روحانی مسئلہ شیخ کی نظر میں کتنا سنگین ہوتا ہے, کتنا سنگین. ہمارا ڈاکٹر اگر مسلمان ہوتا ہے اور کسی کو کینسر ہو جاوے تو وہ جانتا ہے کہ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے, تو آپ کے علاج معالجے کے ساتھ ساتھ وہ دل سے دعا بھی آپ کے لیے کرے گا. پوچھیں مسلمان ڈاکٹروں کو کہ آپ کا کوئی مریض ہے اور وہ سنگین مرض میں مبتلا ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں, تو کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اس کے لیے. تو شیخ سمجھتا ہے کہ یہ حسد کا مرض ہے, یہ فلاں مرض ہے, فلاں مرض ہے, یہ تو بڑے خطرناک مرض ہے, اس سے تو آخرت برباد ہو سکتی ہے. وہ کتنی دل کی گہرائی سے دعا کرے گا. تو تعلق نہیں توڑنا ہے, تعلق ختم نہیں کرنا ہے. پلگ جو ہے ساکٹ میں رہے, فیوز اڑ گیا, آپ نے فیوز بدل دیا مگر پلگ ساکٹ میں نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. بلب اڑ گیا نیا لائے کچھ نہیں ہوگا, ہے نا. وائر کا کنیکشن ہوگا تو انشاءاللہ کسی نہ کسی دن فیوز بدل جائے گا, کسی نہ کسی دن بلب بدل جائے گا. اور یہ دل کی جو ٹیوب لائٹ ہے, دل کا جو بلب ہے وہ منور ہو جائے گا اللہ کی محبت سے. تو یہ چند گزارشات تھی جو ہارٹ ٹو ہارٹ کہی ہے, اپنائیت کے ساتھ کہی ہے. تو جو حضرات مسلسل ایک لمبی مدت سے ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہاں بیعت بھی ہونا ہے, کسی کو اپنا شیخ بھی بنانا ہے, اصلاح کی فکر بھی کرنی ہے, مگر انشاءاللہ ابھی نہیں, انشاءاللہ ایسا نہیں, جلدی جتنا جلدی ہو سکے یہ کرنا چاہیے. کسی کو اپنا شیخ بناؤ جہاں دل لگے کہ ہاں یہاں کہ ان سے مجھے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور جو حضرات بیعت ہو چکے ہیں تو اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ رابطے میں رہو, اور خاص طور پہ مجلسوں میں آتے جاتے رہنا چاہیے, اس سے کہ مجلسوں کے اندر رہنمائی ملتی ہے. تو مجلسوں میں رہنمائی ملتی ہے تو آدمی ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس نہیں, گزشتہ ہفتے کی مجلس نہیں, اس سے پہلے درجنوں مجلسیں چلی گئی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہو سکتا ہے آئندہ ہفتے کی مجلس اثر کر جائے. یہ تو فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے, اپنی محبت سے, اپنے تعلق سے منور فرمائے. اور اللہ تعالی شانہ اس طریق میں, اس راہ میں جو کچھ ہمیں کرنا ہے, اور بہت آسان ہے, جو لوگ کرتے ہیں کرنے لگ جاتے ہیں ان کو بہت آسان لگتا ہے. یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے شہروں سے ہر جمعے کو آتے ہیں, لیسٹر سے باہر سے ہر جمعے کو آتے ہیں, اور ہر جمعے کو آ کر کے پروگرام سے فارغ ہو کر فوراً بھاگ بھی نہیں جاتے, سب سے اخیر میں جانے والے ہوتے ہیں. کبھی 2:30 بج جاتے ہیں, کبھی 3 بج جاتے ہیں, اور انہی کی رعایت میں بھی بیٹھتا ہوں. حالانکہ مجھے بھی ذرا بھاری لگتا ہے اب صحت کے اعتبار سے, دوسرے دن کہیں بیان کے لیے بھی جانا ہوتا ہے, لیکن دور سے بیچارے آتے ہیں, بڑی طلب کے ساتھ آتے ہیں, تو ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں. تو دیکھو دور دور سے آتے ہیں لوگ, اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے حالات ہیں, گھروں میں حالات ہیں, بیماریاں ہیں گھروں کے اندر, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھروں کے اندر, مگر اپنا ایسا انتظام کر کے آتے ہیں کہ نہیں مجلس نہیں جانی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالی شانہ اگر میرے جیسا کمزور شیخ ہوگا نا تو بھی اللہ اپنی بارگاہ سے فیضان فرمائیں گے, سمجھے. اور میرے جیسے شیخ کو بھی چونکہ اللہ ان پر فیضان میرے قلب کے ذریعے فرمائیں گے, تو ان کی برکت سے میرے قلب پر فیضان ہوگا تو مجھے بھی بہت کچھ مل جائے گا ان کی برکت سے. ایسے مریدین بھی میرے جیسے کمزور شیخ کے لیے بڑی نعمت ہوتے ہیں. اللہ دے گا ضرور دے گا. ہاں, جو کوشش کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ ضرور دے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمہیں بہت ہی خیر خواہی, ہمدردی سے یہ باتیں کہی ہے, محبت سے یہ باتیں کہی ہے, اس کے اوپر عمل بھی کرو. کوشش کرو کہ مغرب میں یہاں آ جائے اور مجلس کے آخر تک رہو, اور اس کے علاوہ معمولات کی پابندی کرو. 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ کرنے کا نہیں ہوتا پورا دن, ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں. تو ایک نظام بنا لو, صبح اٹھے اور صبح اٹھنے کے بعد
صبح اٹھتے ہی جو ہے اعمال میں لگ گئے، اعمال میں لگنے کے بعد پھر چائے ناشتہ، ایک نظام بنا لو. مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھ کے یہ کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، تلاوت اس وقت کر لینی ہے. تلاوت کلام پاک کا بہت اہتمام کرو، بہت اہتمام کرو. تلاوت کلام پاک جتنی بڑھتی چلی جائے گی ہماری زندگی میں اتنی ہی برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور برکت کس میں آئے گی؟ ہر چیز میں برکت. تلاوت کلام پاک کی برکت سے ہر چیز میں برکت. حافظے میں برکت، میموری پاورفل ہوگی، حافظے میں برکت، فہم میں برکت، سمجھ بہتر ہو جائے گی. اس وقت دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، آخرت کو ترجیح دینے لگے گا. سمجھ، پرائیورٹیز، سمجھ میں برکت. طالب علموں کو سمجھ، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں سمجھ میں برکت، رزق میں برکت، عمر میں برکت، ہر چیز میں برکت. وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، یہ مبارک کتاب ہے. مبارک کتاب سے جو جڑ جاتا ہے تو اس کو بھی، وہ بھی برکت والا، وہ بھی مبارک بن جاتا ہے. برکت، بہت برکت ہوگی، وقت میں برکت ہوگی. تو 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. تلاوت جتنی زیادہ تلاوت ہو سکے کرنی ہے. اور زیادہ سے زیادہ کرو یا کم سے کم کرو. جو اچھے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرو، جو کمزور ہیں وہ کم سے کم. ایک رکوع ہی صحیح مگر روزانہ، 2 صفحے ہی صحیح مگر روزانہ، 1 صفحہ ہی صحیح مگر روزانہ، 1 آیت پڑھ لو مگر روزانہ. اور مسجد میں کچھ وقت گزارنے کی عادت ڈالو. عصر سے مغرب مسجد میں بیٹھے رہو، یا مغرب سے عشاء، آج کل مغرب سے عشاء مسجد میں بیٹھے رہو، مغرب سے عشاء مسجد میں بیٹھے رہو، مغرب سے عشاء اعتکاف کی نیت کر لو اور بیٹھ جاؤ مسجد میں. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ مغرب سے عشاء ماحول بھی بہت اچھا ہوتا ہے، نوافل ہوتی ہے، ذکر کی مجلس ہوتی ہے. بیٹھ جاؤ، دیکھو پھر ایک مہینے کے بعد کہ کیا دل کی کیفیت بدلتی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں پر جتنا عمل ہو سکے کرو، مسنون دعاؤں کا جتنا اہتمام ہو سکے کرو. نفل روزے بھی رکھنے کی کوشش کی جائے. آئندہ کل عاشورہ کا دن ہے، تو عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آئندہ کل روزہ رکھنے کی کوشش کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد. تو جنہوں نے آج روزہ رکھ لیا ہے اب کل کا روزہ رکھ لو، اور جو بھی کل رکھنے والے ہیں وہ پھر سنڈے کو بھی روزہ رکھ لیں. تو ایسے نفل روزے بھی جہاں کہیں موقع ملے. اگر دن کسی کو لمبے لگتے ہیں، مشکل ہے صحت وغیرہ کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے، لیکن رکھنا چاہیے. ونٹر کے مہینوں میں ہر منڈے کو اور ہر جمعرات کو رکھنا چاہیے. ونٹر کے مہینوں میں تو اگر ہر دوسرے دن بھی رکھے تو الحمدللہ صوم داؤد. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. ہم سب کو اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھئی بہت سے لوگ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. کئی لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے. سب کے لیے دعا کیجیے. اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں پر حالات ہیں، انسانوں پر جو حالات ہیں، اس کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان وفي فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم.
اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.